حملہ کیا جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں ہوئیں۔ یہ جو اسرائیلی حملے ہیں یہ صرف غزہ تک ہی موقوف نہیں ہیں، اس کا بلکہ دائرہ کار بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، اور اب نہ صرف یروشلم بلکہ ویسٹ بینک میں بھی ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق، اوتھینٹک فگرز کے مطابق، یروشلم میں بھی اور ویسٹ بینک میں بھی بے شمار شہادتیں ہو چکی ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین، جس بات کی اہمیت یہ ہے کہ یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے فگرز جو دیے گئے ہیں، اکارڈنگ ٹو ویریس انڈیپینڈنٹ سورسز، شہادتوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جناب چیئرمین، جو پاکستان نے یہ مسئلہ جو سا ہے، اس کے لیے جب سے یہ شروع ہوا ہے، اس میں ہم نے بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول ادا کیا۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان نے اس کے اوپر ایک بہت ہی واضح سٹیٹمنٹ دی، نہ صرف آپ کی طرف سے ایک بہت واضح پیغام دیا گیا فلسطین کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، بلکہ حکومت کی جانب سے بھی ایک واضح پیغام دیا گیا، اور پرائم منسٹر نے جو فلسطین کے صدر ہیں محمود عباس، ان سے بات کی۔ میرا رابطہ رہا OIC کے تقریباً تمام جتنے اہم ممالک کے فارن منسٹرز تھے، باشمول سعودی عربیہ، UAE، قطر، ترکی، جارڈن، ایجپٹ، ان سب کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، اور ہم نے اپنی پوزیشن کوآرڈینیٹ کی خصوصی طور پہ سعودی عربیہ اور ادر لائک مائنڈڈ کنٹریز کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، اسی ایفرٹس کے نتیجے میں پاکستان اور سعودی عربیہ نے جوائنٹلی OIC کا ایک اسپیشل سیشن، ایکسٹرا آرڈنری سیشن، اس کا اجلاس طلب کیا گیا سعودی عربیہ میں، جدہ میں، جس کے اندر تمام ممالک کے فارن منسٹرز نے شرکت کی، اور آپ کو کہ وہاں پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، اور کنسنسس کے اندر جو ایک قرارداد منظور کی گئی، اس کے اندر واضح طور پہ یہ کہا گیا، ایک تو نمبر 1 اس کے 4-5 اس کے نکات تھے، اہم نکات جو کہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک تو نمبر 1 کہ سیز فائر اس کو امیڈیٹلی اس کو ڈکلیئر کیا جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جلد از جلد جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے غزہ میں بھی اور باقی جو جتنے بھی افیکٹڈ علاقے ہیں اس کو پرووائڈ کی جائے، اور تیسرا یہ کہ وہاں پر جتنے بھی پرزنرز وہ اپنا لیے گئے ہیں ان کی ریلیز ہو، اور چوتھا یہ تھا کہ جلد از جلد ایک پیس پروسیس ہے اس کی ریوائول ہو، اور اس کے لیے تمام ممالک جن کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس سلسلے میں ایک اہم ایک اقدام اٹھائیں۔ جناب وہ اس کے میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانا چاہوں گا کہ یہ جو اسرائیل نے پچھلے 3-4 ہفتے سے جو ظلم و بربریت کی جو ایک نئی ایک مثال قائم کی ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک ہے کہ انہوں نے نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی ہے، اور جتنی بھی ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں اس کی بھی انہوں نے بالکل پامال کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا جناب چیئرمین کہ جو ان کا تھا سب سے پہلے 1967 میں جو ریزولوشن نمبر 242 پاس کیا گیا تھا، اور وہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا، اس کے اندر اسرائیل کے قبضے کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا۔ دوسرا جو ریزولوشن تھا جو بہت اہمیت کا حامل ہے جناب چیئرمین، وہ تھا ریزولوشن نمبر 478، جس کے تحت وہاں پہ کچھ ممالک نے یروشلم میں اپنے ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ جب کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا کہ جتنے ممالک نے یروشلم میں اپنے مشنز کو، ڈپلومیٹک مشنز کو شفٹ کیا ہے، وہ وہاں سے نکال کے اس کو واپس لے جائیں اسرائیل کے جو دارالخلافہ ہے اس کے اندر تل ابیب میں۔ اور تیسرا جو اہم ایک ریزولوشن جو پاس کیا گیا وہ تھا ریزولوشن نمبر 2334 جناب چیئرمین، جس کے تحت انہوں نے جتنی بھی سیٹلمنٹ اسرائیل نے قائم کی مقبوضہ علاقوں میں، ان کو سب کو ناجائز قرار دیا۔ تو جناب لیکن بات یہ ہے کہ جناب چیئرمین کہ ان تمام ریزولوشنز کی انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کی۔ نہ صرف انہوں نے پاسداری نہیں کی بلکہ ان کے جو جتنے بھی حمایتی ہیں
انہوں نے بھی ان پہ زور نہیں دیا کہ وہ اسرائیل ان کی جو ریزولوشنز کی پاسداری کرے. اور اس سلسلے میں ایک جو سبمیشن میری یہ تھی اس ایوان کے بارے میں، پاکستان کی پالیسی کے بارے میں جناب چیئرمین، کہ ہماری پالیسی کے جو مین نکات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. ایک تو نمبر 1 کہ اسرائیل فوری طور پہ اپنے جو بھی علاقے انہوں نے جن پہ قابض ہے ان سے اپنا انخلا کرے، اور جو انہوں نے اپنی وہاں پر جو حقوق کی پامالی کی ہے ان کو بحال کرے. اور تیسرا یہ ہے کہ فلسطین کے لیے ایک آزاد حکومت جس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں اور جس کا دارالخلافہ جو القدس الشریف ہو، اس کے مطابق اس کی ایک انڈیپینڈنس حقیقت کو، حیثیت کو تسلیم کیا جائے. تو جناب چیئرمین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری آواز نہ صرف ہماری عوام کی آواز، اس ایوان کی آواز، حکومت کی آواز، وہ فلسطین کے عوام کے لیے ایک روشنی کا، ایک آزادی کا اور ایک امن کا وہ ثبوت ثابت ہو. اور اس امید کے ساتھ کہ جو انصاف ہے وہ ظلم و جبر پہ حاوی ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ عالمی ضمیر تنگ نظر مفادات کو شکست دے، میں اس ایوان کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اور عوام کی جانب سے ایک مرتبہ پھر یہ اعادہ کرتا ہوں کہ ہم فلسطین کی